الرحیم سامعین و حضرات، ہم آپ کو مختلف ادویات، ان کے خواص، ان کا علاج اور ان کا غذائی علاج اور مکمل طریقہ علاج آپ کو اس چینل پر بتاتے ہیں۔ آپ ہماری ویڈیوز مختلف عنوان پر دیکھ چکے ہیں، ان میں ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہر مرض کے بارے میں بتانا ہوتا ہے اور یہ بتانا ہوتا ہے کہ صحیح طریقہ علاج کیا ہے۔ اب ایک ویڈیو میں نے بتائی تھی کہ غذائی علاج کس لیے کیا جاتا ہے، یہ بات بتائی۔ اب آتی ہے کہ غذائی علاج کے بغیر علاج ناممکن ہے، اور ایک سوال سوشل میڈیا پر اٹھا تھا کہ ادویات جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو غذائیں استعمال کی جاتی ہیں وہ دوسرے مزاج کی کیوں استعمال کی جاتی ہیں۔ ٹاپک بھی اس پہ لگا ہوا تھا اور بڑی وضاحت سے اس پر بات ہو رہی تھی۔ اسی بات کو میں آگے چلاتے ہوئے بات کرتا ہوں کہ قدیم طریقہ علاج، اس کے بعد آیا یونانی علاج، یونانی علاج کے بعد آیا آیورویدک کا دور بھی آیا ہے، اس کے ساتھ نظریہ مفرد اعضاء کا دور بھی آیا ہے، اربا کا دور بھی آیا ہے، اور چلتے چلتے یہ کئی رنگ ہماری طب تبدیل کر چکی ہے، اور اس پر جدید ریسرچ آتے آتے اس میں بہت ساری چیزیں بدلیں اور نئی چیزیں ملی۔ جب طریقہ علاج پر بات ہوتی رہی تو وضاحت اس میں پیش کی جاتی رہی، پھر اس پر تجربات ہوتے رہے، پھر اس کے بعد نتائج اخذ ہوتے رہے، اس کے بعد وہ قانون بنتے رہے، تو طب کا جو طریقہ علاج تھا وہ جدید سے جدید ہوتا گیا۔ اب قانون طب میں، قدیم طب میں یا طب یونانی میں جب مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے تو ان کو جو ادویہ دی جاتی ہے اس کے ساتھ جو غذا دی جاتی ہے وہ اس کے متبادل ہوتی ہے۔ وہ کیوں ہوتی ہے؟ جیسے کہ پہلے وقت میں، قدیم دور میں لوگ یونانی ادویات جب استعمال کرتے تھے وہ دیکھیں کہ دودھ کا استعمال بہت زیادہ کرواتے تھے، یا کہتے تھے یہ ادویات دودھ کے ساتھ استعمال کریں، یا کہتے تھے کہ یہ پانی کے ساتھ استعمال کریں، یا کہتے تھے اس کے ساتھ عرقیات استعمال کریں۔ اب جدید طب آ گئی، اس میں کیا ہوا، انہوں نے کعوہ جات جو تھے مزاج کے حساب سے بنا دیے۔ اب جو یونانی طب کرتے ہیں، یونانی طب کرنے والوں کا جو کردار ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ جب آپ زیادہ گرم دوائی دیتے ہیں یا خشک دوائی دیتے ہیں تو اس کے ساتھ تری بھی دینی چاہیے۔ اگر آپ ٹھنڈی دوائی دیتے ہیں تو اس کے ساتھ تھوڑا سا گرم بھی کرنا چاہیے۔ جیسے کہ گردے کے جو پیشنٹ ہیں، جب ہم ان کا علاج کرتے ہیں تو اس میں پانی کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پیشاب اور ادویات دینے کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں دودھ کا زیادہ استعمال کریں، پانی کا استعمال کریں، کیونکہ جو ہم اپنی میڈیسن خود تیار کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی ٹھنڈی ہے، اتنی گرم ہے، اتنی وجود کی کیفیت
کو برقرار رکھ سکتی ہے یا وجود کی کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی ریشو اتنی ہونی چاہیے، اس کی ڈوز اتنی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ اتنی اگر تری بھی ہوگی تو پھر مریض پہ اثر کرے گی۔ مثلا اگر آپ قبض کے مریض کا علاج کر رہے ہیں، قبض کے مریض کی بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی قبض کے مریض کا علاج کر رہے ہیں، اس میں خشکی اس قدر چلی جائے کہ خشکی جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ سردی ہوتی ہے، اب جہاں خشکی ہوتی ہے وہاں پر سردی ہوتی ہے، اور جہاں پہ سردی ہوتی ہے اس کا علاج گرمی سے کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ درجہ اول کی ادویات دے بیٹھتے ہیں جس کو ہم کنٹرول کرنے کے لیے اس کے ساتھ تری والی ادویات، خشکی پیدا کرنے والی ادویات بھی دیتے ہیں۔ یہ مریض پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو خشک دوائی دی ہے، اس کو گرم دوائی دی ہے، اس کو زیادہ خشکی میں درجہ اول میں علاج کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایسی ادویات نہیں پڑی، آپ کہتے ہیں جی چلو 1 نمبر میں دے دیں، درجہ اول کی دوائی دے دیں۔ جب درجہ اول میں اس کا علاج کریں گے، یا درجہ اول میں اگر خشکی کا علاج کر رہے ہیں تو وہ اس کے مطابق نہیں ہے دوائی۔ مثلا مریض جو ہے وہ آپ کا زیادہ خشک ہے، آپ اس کو اور خشک کر رہے ہیں، یا پہلے اس میں زیادہ خشکی ہے آپ اس کو زیادہ گرم دوائی دے رہے ہیں، گرمی خشکی ہے اور تو آپ نے زیادہ گرم دوائی دے دی ہے، آپ کہیں گے چلو اس کو تھوڑی سی تری بھی دے دیں۔ یہی طریقہ علاج یونانیوں کا تبدیل ہوتے ہوتے اب نظریہ مفرد اعضاء والے بھی یہ کام کرنے لگ گئے۔ وہ 5 نمبر کے ساتھ 6 نمبر بھی دے رہے ہیں اور 1 نمبر بھی دے رہے ہیں، چاہے انہوں نے کعوہ جات اپنے رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ خشکی کے ساتھ تری کی دوائی لازمی دیتے ہیں، تری کے ساتھ خشکی کی، عضلاتی کے ساتھ اعصابی کی، اعصابی کے ساتھ عضلاتی کی، ایسے وہ لازمی دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسے مریض آتے ہیں ہمارے پاس، میں نے بھی نظریہ کیا، جب نظریے کے بعض مریض ایسے آتے ہیں جن کو خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں چلو اس کو تھوڑی سی تری والی بھی دیں، ہم کہتے ہیں پانی بھی استعمال کر لیں، دودھ بھی استعمال کر لیں۔ تو بات یہ ہے کتابوں والوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ اپنے لحاظ سے لکھا ہوا ہے۔ اب جو طریقہ علاج ہے، اب مریض کی کیفیت میں کہتا ہوں کہ مزاج کیفیت دیکھ کر اس پہ علاج تجویز کیا جائے۔ اب ہم کتابیں لے کے چلیں تو یہ پاسبل نہیں ہے، اس کا طریقہ علاج پھر غلط ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں اس کی اغذیہ پر۔ اب اغذیہ جو ہوتی ہیں وہ لازمی دینا پڑتی ہیں۔ بعض دفعہ اگر کوئی بندہ گندم کھا رہا ہے، وہ 6 روٹیاں لازمی کھا لیتا ہے، دن میں 6 روٹیاں ایک بندہ لازمی کھا لیتا ہے، جوان بندہ، اگر آپ اس کو دوائی دیں گے سوم یا 3 میں تو وہ پاسبل نہیں ہے، چاہے آپ کتنی بھی اچھی دوائی دے رہے ہیں، آپ کو اس کے ساتھ متبادل خوراک دینی پڑے گی، اس کی خوراک کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اس کی ادویہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی غذا کو سیٹ کرنا پڑے گا، اس کو غذائی چارٹ دینا پڑے گا، اس کو پرہیز بتانا پڑے گا، اس کو غذا بتانی پڑے گی۔ جب وہ اغذیہ پر عبور حاصل کر لے، وہ اغذیہ کا ٹھیک استعمال کرے گا تو وہ ایک کامل علاج کروا سکتا ہے، اپنا پکا علاج کروا سکتا ہے، اور یہی طریقہ علاج ہے۔ اور کسی نے کیا خوب لکھا کہ جو مریض اغذیہ پر توجہ نہیں دیتا، اپنی غذا پر توجہ نہیں دیتا، وہ اپنے معالج کی محنت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اغذیہ کے ساتھ خوراک کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اغذیہ کے ساتھ خوراک یا میڈیسن جو ہے وہ آپ کی اٹیچ ہونی چاہیے، اور غذا اور ادویہ کا جو آپ نے ایک بنایا اس کو اٹیچ کیا ہے، جو آپ نے تجویز کی ہے، اس کا وجود کو مد نظر رکھنا ہوگا۔
3 چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی، ایک ہی جگہ پر ہوں گی، تو آپ جلد مریض کو علاج کر سکیں گے اور مریض کو بھی جلد شفا ملے گی۔ اگر مریض بد پرہیزی کرتا ہے تو وہ اپنا علاج نہیں کروا سکتا۔ میں نے بڑی وضاحت سے بتا دیا ہے کہ جب بھی آپ ادویات گرم دیں تو اس کے ساتھ آپ کو تھوڑی سی ٹھنڈی دوائی بھی دینی چاہیے، اس کے ساتھ جو آپ استعمال کر رہے ہیں، جس کے ساتھ کرا رہے ہیں، اس کو بھی مد نظر رکھیں۔ یہ بہت اہم کویشچن تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ بہت سارے طبیب، بڑے بڑے